چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کہتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، اب ہوتا ہے اس پر مہربان، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مفتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذو الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک وصحبک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو ہے نیا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، سورہ ملک 29واں پارہ، کیونکہ 30واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے پچھلے پروگرام میں، یاد ہوگا آپ کو۔ تو پچھلے پروگرام میں کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا پارہ 30واں پارہ۔ اب ہم نے نیا پارہ شروع کرنا ہے، 29واں پارہ ہم نے رکھا ہے انشاءاللہ، تاکہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آپ کو اور دل بڑھتا ہے جب بچہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پارہ ختم کر لیا، دوسرا پارہ ختم کر لیا، اتنی صورتیں پڑھ لیں، آج ہم نے سورہ ملک ختم کر لی، یعنی 29ویں پارے کی کچھ صورتیں ختم ہو جاتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے آگے آپ کو خوشی ہوگی، تو ایسا ہی ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا پاک کلام پڑھ رہے ہیں، اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور اس طرح آگے بڑھنا ہے، اس طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں، آج سورۃ الملک کی ایک آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مل کر اچھے انداز سے آپ اس کو درست کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی۔ تبارک الذی۔ اچھا دیکھیں، اب بھی غلطی ہوئی ہے، کاف کو کسی نے قوف پڑھ دیا، قوف نہیں بنائی، کاف باریک، را کو پر کرنا ہے، کاف کو باریک۔ تبارک الذی۔ تبارک الذی۔ اچھا غلطی کیا ہوتی ہے کہ را کو جب ہم پر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کاف بھی پر کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ تا با یہ باریک، پھر را پر ہوگا، پھر کاف باریک ہو جائے، پھر آگے سارے باریک۔
تبارک الذی، تبارك الذي تبارک الذی تبارك الذي بیدہ الملک، بيده الملك بیدہ الملک، بيده الملك ملک کاف موٹا نہیں ہوا، ملک کاف باریک، بیدہ الملک، بيده الملك گڈ، تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارك الذي بيده الملك اچھا کچھ شاید ساؤنڈ ایسا آیا بیادی ہل کو، بیادی کو بیہادی، بیہادی نہیں پڑھنا، بیادی پڑھنا ہے۔ علی بھائی سوچ لیں کسی کی آواز آ رہی ہے، کس کی آ رہی ہے؟ بیادی ہے، بیہادی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ بیادی الملک، بيده الملك تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارك الذي بيده الملك اچھا اب یہاں دیکھیں وقف کی علامت زا نظر آ رہی ہے، تو زا بہتر ہوتا ہے ملا کے پڑھنا، مگر ہم وقف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں، کسی کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہاں وقف بھی ہو سکتا ہے، اور وقف کیسے ہوگا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارك الذي بيده الملك ملک، ملك تبارک الذی بیدہ الملک، تبارك الذي بيده الملك ملک، ملك گڈ۔ تو یہاں پر تبارک الذی میں تا کو باریک رکھنا ہے، تا پر زبر ہے، حرکات کو کھینچنا نہیں ہوتا، با پر کھڑا زبر ہے، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ۔ اچھا تا کا بھی مخرج ہے، کیا ہے؟ تا دال تو، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے یہ ادا ہوتا ہے تا دال تو۔ کیا ادا ہوتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نطعیہ، گڈ، حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں تا دال تو کو، با کو دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، با پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، تبا، تبا، ٹھیک ہے؟ را پر زبر، را پر زبر آ جائے، پیش آ جائے، را کو پر پڑھتے ہیں موٹا، تو پڑھیں گے تبارا، تبارا۔ کیا پڑھیں گے؟ گڈ۔ کاف باریک ہے، باریک کیسے؟ زبان کی جڑ، تعلقہ سخت حصہ، اور پھر کاف کو جب لام سے ملانے، لام بھی باریک رکھنا ہے، تبارکل۔ کیا پڑھیں گے؟ تبارك تبارکل۔ تبارك لذی میں لام پر تشدید ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ، جب ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے، اب کہیں گے ضاحک کیا، ثنایا کیا؟ یہ دانت ہیں پیارے بچوں، یاد رکھنا ہے۔ ثنایا سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں، اس کے برابر میں رباعی کے ہوتے ہیں، اس کے برابر میں انیاب کے ہوتے ہیں، اس کے برابر میں ضاحک کے ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اضحک اللہ سنک، اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے۔ تو جب مسکراتے ہیں نا تو یہاں تک دانت نظر آ جاتے ہیں، ضاحک تک، تو اضحک اللہ سنک، اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے۔ تو آمین تو کہہ دیں، آمین اتنی دعا دی آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تو کہہ دی ہوگی آمین، آپ بھی کہہ دیں، دوبارہ کہہ دیں آمین۔ آمین اللہ پاک آپ سب کو مسکراتا رکھے، آمین مسکراتے رہنا چاہیے۔ جو بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مسکرائیں تو اچھے لگتے ہیں، اور بڑے ایسے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے نہیں، مسکرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز سے، ٹھیک ہے؟ کسی کی دلجوئی کی خاطر، ٹھیک ہے؟ تو کبھی اپنے امی ابو کو دیکھ کے مسکرائیں، ہے نا؟ ان کو مسکرا کے دیکھنا، رحمت بھری نظروں سے دیکھنا، تو یہ سمجھ لیں یہ بھی جو ہے ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے تبارک الذی میں کاف لام سے ملے گا، لام مشدد ہے، اور لام کا مخرج ہو گیا زبان کا کنارہ، ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑ، یاد رکھنا ہے اس کا مخرج۔ اور لذی، ذال یا زیر ذی ہے، یہ ذال زا سے نہیں بدلنا۔ بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں تبارک الذی، لذی، غلط، یا کاف کو موٹا تبارک الذی، یا لام کو بھی موٹا تبارک الذی، یہ نہیں کرنا، صرف یہاں را موٹا ہوگا، بقیہ سارے حروف باریک۔ کیا پڑھیں گے؟ تبارک الذی، تبارک الذی، یہ لذی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے، بیدہ الملک،
دیکھیں با کے نیچے زیر حرکت ہے، یا پر زبر ہے یہ بھی حرکت ہے، دال کے نیچے زیر ہے یہ بھی حرکت ہے، ہا کے نیچے زیر ہے یہ بھی حرکت ہے. ان سب کو کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے. میم پر بھی پیش ہے یہ بھی حرکت ہے، کاف پر بھی پیش ہے یہ بھی حرکت ہے. سب حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. ہا لام سے مل رہا ہے، لام ساکن ہے ہلانا نہیں. میم لام سے مل رہا ہے، لام ساکن ہے ہلانا نہیں. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. پھر آخر میں کاف کو باریک رکھیں گے. اچھا یا کا مخرج ہے زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ. جیم شین اور یا یہ ادا ہوتے ہیں. یا مدہ جو ہے نا، یا مدہ یہ یاد رکھیں یہ ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے، یعنی جوف دہن سے. منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے اس سے یہ حرف مدہ ادا ہوتے ہیں. بیدہ الملک، بیدہ الملک، بیدہ الملک. بیدہ الملک. کاف کو باریک رکھنا ہے. کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک. گڈ. وہو 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 علی علی وہو علی وہو علی کل کل وہو علی کل وہو علی کل وہو علی کل. وہو علی کل کاف باریک رکھنا ہے. کل کل وہو علی کل وہو علی کل شیء 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 قدیر قدیر قدیر. قدیر را پورا آواز آ رہی ہے، پور نہیں باریک کرنا ہے. قدیر. قدیر زبان کو سیدھا رکھ کے لگائیں گے تو باریک ایسے کریں گے تھوڑا اوپر کی طرف پور ہو جائے گی. پور نہیں کرنا. قدیر. قدیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وهو على كل شيء قدير. اچھا آپ کو یہاں پر نون بھی نظر آ رہا ہے. یہ نون جب اگلی آیت سے ملتا ہے نا تو ایک قاعدہ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین کا قاعدہ یا نون قطنی کا قاعدہ. ٹھیک ہے نا. مگر یہاں وقف کرنے میں قاعدہ نہیں لگے گا، یہ یاد رکھنا ہے. یہاں وقف کرنے میں یہ نون ختم. صحیح، اصل میں قدیرن تھا. کیا تھا؟ قدیر. یہ نون ساکن ہے اصل میں، قدیرن. ٹھیک ہے نا. یہ نون کو پھر بعد میں اس کو زیر دیتے ہیں، قاعدہ ہوتا ہے اجتماع ساکنین کا قاعدے کی روح سے. تو اب یہاں پر جو ہے وقف کرنے میں نون نہیں پڑھیں گے، قدیرن نہیں پڑھیں گے، قدیر. قدیر را کو باریک بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وهو على كل شيء قدير. گڈ. یہ کاف اور یہ قاف دونوں کا مخرج ہے جدا. قاف زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ قاف، اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. یاد رکھنا ہے دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ. حروف لہویہ بھی کہتے ہیں، حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں، لہاتیہ بھی لہویہ بھی دونوں. تو آئیے ان کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. واو پر زبر، ہا پر پیش، واو پر زبر. حرکات، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. اعلیٰ عین پر بھی زبر ہے، عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے. اچھا واو جب بھی ادا ہوگا ہونٹوں کی گولائی سے. اچھا ہا پر پیش بھی ہے. اب دیکھیں ہونٹ مسلسل گول رہیں گے. وَهُوَ کیسے؟ وهو وَهُوَ. وهو گڈ. اعلیٰ میں عین حلق کے درمیان والے حصے سے حرکت ہے، عین پر کھینچنا نہیں ہے. لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ قائم مقام ہوتے ہیں. ایک الف کھینچتے ہیں. کلی میں کاف کو باریک رکھنا ہے. لام پر تشدید ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. لام کے نیچے زیر ہے، نہ کاف کی پیش کو کھینچنا ہے نہ ہی لام کی زیر کو کھینچنا ہے. یاد رکھنا ہے. اچھا شیئن، شین ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان تالو کے درمیان. شین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے درمیان تالو کے درمیان. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ تین. کون کون سے؟ جیم شین یا. ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ. حروف شجریہ جیم شین یا ہے. یاد رکھنا ہے. اور شیئن، شیء ساکن سے پہلے زبر آ گیا. یا لین، یا لین کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. اچھا یہاں پر ہے حمزہ، حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں. تنوین، تنوین کا قاعدہ نون ساکن تنوین کے بعد آ رہا ہے قاف. اب یہاں نون ساکن نہیں مگر نون تنوین ہے. نون تنوین کہلاتا ہی ہے. دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد ہے قاف. جب تنوین کے بعد قاف آ گیا اور پھر
اخفا میں سے آ گیا تو ہم نے اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے ایک الف کا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، اور قوف کو موٹا رکھنا ہے، زبان کی جڑ تعلقہ، زبان کی جڑ تعلقہ نرم حصہ، اور قدیر میں یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، اور وف کی صورت میں را ہو رہی ہے ساکن، تو را ساکن پھر یا ساکن تو ہو جائے گا مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ را ساکن اس سے پہلے یا مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد کوئی بھی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہو جاتی ہے، اور یہاں پر را کو رکھنا ہے باریک، پور نہیں پڑھیں گے، قدیر، قدیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وهو على كل شيء قدير۔ اب پوری آیت کو کوشش کریں گے مل کر پڑھنے کی، کوشش کیجئے گا، اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الملک اس کی ابتدائی پہلی آیت پڑھی ہے، اور ہمارا 29واں پارہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے قرآن پاک کو سیکھتے چلے جانا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، اپنی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف۔ اب ان سے سننے جا رہے ہیں کچھ قواعد وغیرہ بھی، اور ساتھ میں کیا سنیں گے، حدر اور ترتیل بھی میں بھی پڑھیں گے، قواعد بھی ہوں گے، مخارج بھی ہوں گے، کچھ صفات بھی پوچھی جاتی ہیں بعض مرتبہ، سب کے لیے ایکٹیو رہنا ہے۔ تو آئیے پہلا سوال کرتے ہیں ٹیمیں تیار ہے؟ جی آواز ہے مگر درمیانی۔ ٹیم بھی تیار ہے؟ جی۔ دیکھتے ہیں، مقابلہ ہے سخت۔ پہلا سوال ہے ٹیمیں آپ سے، بتائیے تبارک الذی، تا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جو بتائے گا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چلیں، سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جی سید عفان کو مائک دیجیے گا۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے، کنارے سے سوچ لیں، اوپر زبان، کے دانتوں کی جڑ سے، اوپر کے دانتوں کی جڑ، سوچ لیں، جڑ، کنارے، جڑ، جڑ، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، سوچ لیں اور سوچ لیا، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ سید عفان نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں وہ۔ تبارک الذی، بتائیے را باریک ہوگا یا پر؟ سید محمد علی کو دیجیے گا مائک، بتانے جا رہے ہیں محمد علی بھائی، کوئی نہیں سوچ رہے، سارے سوچ رہے۔ محمد علی نے ہاتھ کھڑا کیا اور محمد علی جواب دیں گے جی۔ پور۔ پر جی یا باریک؟ پور۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے۔ نہیں ہوگی؟ پکا؟ پکا۔ یاد کر کے آئیں۔ جی۔ اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو آپ نے، ماشاءاللہ۔ ٹیم بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے، بتائیے تبارک الذی، کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ارحم بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، ارحم بھائی کو مائک دیجیے گا جی۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، زبان کی جڑ، تالو کا سخت حصہ، سوچ لیں، سوچ لیا، سوچ لیا، پھر سوچ لیں، سوچ لیا، سوچ لیا، جواب درست دے دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور 10 پوائنٹ آپ نے مزید اپنی ٹیم کو دلا دیے۔ ٹیم اے کے 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی سے ہوگا۔ تبارک الذی، بتائیے لذی میں کون سا قاعدہ ہے؟ لذی، اور کوئی بتانا چاہے؟ اور بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، جی بتائیے۔ یا مدہ۔ یہ تو چھوٹا سا ایزی قاعدہ ہے، ایزی قاعدہ ہے۔ جی۔
سوچ لیں یا مدہ کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ بھی بتانا ہے. ابھی بتایا تھا جیم شین یا کہیں سے ادا ہوتا ہے اور یا مدہ عرف مدہ کہیں اور سے ادا ہوتے ہیں. یاد آ رہا ہے؟ جلدی بتائیے. جی ٹیم بی اے کی طرف بڑھیں گے. ٹیم اے جواب دیجیے گا, مائک دیجیے گا. منہ کے خالی حصے سے. منہ کے خالی حصے سے. سید عفان سوچ لیں. جی. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگر ہمارے محمد داور بھائی کو ٹیم بی کو بھی نمبر ملیں گے. 5 پوائنٹ آپ کو دیے جاتے ہیں اور 5 پوائنٹ ٹیم اے کو دیے جاتے ہیں. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 25 ٹیم اے کے اور 15 ہے ٹیم بی کے. اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے. بتائیے تبارک الذی بیدہ الملک. ملک پہ وقف کریں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ٹیم ایک سے ہی ہے سوال. آپ کو آتا ہے غالباً, یہ کوئی اور بتانا چاہے, کوئی اور بتانا چاہے. جی ہمارے ارحم بھائی کو مائک دیجیے گا. جی بتائیے. شدیدہ محموسہ. شدیدہ محموسہ. شدیدہ محموسہ کیا ہوتے ہیں پیارے بچے؟ کوئی سننے والا سنے شدیدہ محموسہ تو کیا کہیں گے؟ آپ نے جواب تو درست دے دیا ہے مگر شدیدہ محموسہ کیا ہے؟ سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے اور نرمی کے ساتھ آواز کھلتی ہے. سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے اور پستی نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتی ہے. سانس جاری رہتا ہے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. کتنے حروف ہیں یہ؟ 2. کون کون سے؟ جی سید عفان کچھ مدد کر رہے ہیں. کاف اور تا. کاف اور تا. جواب درست ہو چکا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ آپ کے ہو چکے ہیں اور ہو گئے آپ کے کتنے؟ 35 پوائنٹ. اور اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے. 15 پوائنٹ ہیں آپ کے. غلطی مت کیجیے گا اور جواب درست دے دیجیے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. بہت ایزی قاعدہ ہے. ہم پوچھیں گے محمد زیاد بھائی سے. زیاد بھائی بتائیں. اخفا. اخفا. سوچ لیں. سوچ لیا. کیوں اخفا ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف اخفا. اخفا میں سے کیا ہے؟ قوف ہے, دال ہے, میم ہے. قوف. قوف آ رہا ہے اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے اور ٹیم اے کے 35 پوائنٹ. یعنی آج کا مقابلہ ٹیم اے 10 پوائنٹس کی لیڈز کے ساتھ جیت چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلے اچھا مقابلہ کیا, کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے. ایک ٹیم جیتتی ہے, ایک ٹیم ہار جاتی ہے, بعض مرتبہ برابر بھی ہو جاتے ہیں. تو آئیے اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ حامد بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قدیر میں قاف موٹا رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ ویسے قاف باریک. کلی میں, تبارک الذی میں اور بیدہ الملک میں سب میں قاف باریک. قدیر میں قاف آپ کو پور رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اور ماشاءاللہ اچھا پڑھا. قاف اور زیادہ پور کریں, ٹھیک ہے نا؟ کوشش کی, اچھی کوشش کی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. غالباً یہ فرسٹ ٹائم بھی پڑھ رہے ہیں اس لیے تھوڑی سی جھجک بھی ہوتی ہے, تھوڑا سا اس لیے پریشانی بھی محسوس ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آپ اور اچھے انداز سے اس کی تیاری کر کے آئیں. اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. ابھی بڑھتے ہیں ہم ترتیل کی طرف. ترتیل ہمارے ساتھ پڑھیں گے سید عفان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ماشاء اللہ، اچھی کوشش. اب یہاں سے حصے سے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو على كل شيء قدير وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے محمد حامد بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید عفان میں ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ مزید انہیں اچھے انداز سے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے قرآن پاک کو تجوید و قراءت سے پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل